نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ثم آمين۔ سورة یوسف تلاوت سنیے۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو پورے طور پر بیان کرنے والی اور بالکل کلیئرلی واضح کرنے والی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو کیا فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس کو سمجھو، اور ہم نے اس قرآن کو آپ پر بذریعہ وحی اتار کر آپ کو سب سے اچھا قصہ احسن القصص وہ سنا رہے ہیں، اگرچہ اس سے قبل آپ اس سے بے خبر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس احسن القصص کو عربی زبان میں نازل کیا، اور یہ سب سے بیوٹیفل سٹوری ہے، سب سے خوبصورت کہانی ہے۔ اگر آپ عربی جانتے ہوں اور عربی سمجھتے ہوں اور اس کو عربی میں پڑھیں تو جو اس کا لطف ہے اور اس کا جو انداز ہے، جو انداز بیان ہے، وہ انکمپیریبل ہے۔ یعنی واقعی میں انسان کو لگتا ہے کہ ایسی سٹوری، ایسی چیز، ایسا بیان میں نے کبھی نہیں سنا زندگی میں۔ لیکن چونکہ جو ہے وہ کچھ سب لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، میرا دل تو یہ تھا کہ کسی طرح سے میں آپ کو یہ پوری سورت تلاوت کر کے اور آپ کو عربی سمجھ میں آ رہی ہوتی اور ہم اس طرح سنتے یہ، لیکن یہ کہ چونکہ جو ہے وہ ہم ابھی عربی نہیں جانتے اس طرح، میں آپ کو کوشش کر کے اس کے قریب ترین یعنی اردو ٹرانسلیشن تو کرواؤں گی ہی انشاءاللہ تعالی، لیکن جو عربی کے اندر ایک خاص اس کے اندر معجزاتی پہلو ہے اس کی طرف بھی ہم دیکھیں گے کہ سورہ یوسف 12 نمبر سورت ہے اور اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تقسیم ہو سکتی ہے، 12 ٹاپکس ہیں اس کے اندر، اور ایک دم جو ہے وہ ٹاپک چینج ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک نیا پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ ان پارٹس کو اس طرح سے لکھیں کہ 6 اس طرح 1 2 3 4 5 6 اور پھر 7 8 9 اوپر تک 12، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلا پارٹ جو ہے وہ 12ویں کے ساتھ میچ کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ 11 کے ساتھ، تیسرا جو ہے وہ 10ویں کے ساتھ، اور یہ پورا ایک رنگ سٹرکچر بن جاتا ہے۔ صرف سورہ یوسف میں ہی نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں اور بہت سی صورتوں میں یہ سٹرکچر آپ کو نظر آئے گا، جو ایک وحی کی گئی یعنی کہ ایک وہ اورلی ڈسکرائب چیز جو ہے اس کے اندر ایک امپاسبل ہے کہ آپ کس طرح سے اس کے اندر آیات ارینج کریں کہ وہ ٹاپک وائز بالکل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوتے ہوں اور مرر ریفلیکشن ہو۔ تو آپ لوگ اب مجھے بتائیں گے اینڈ میں کہ آپ نے وہ جو پارٹس ہیں وہ نوٹس کیے یا نہیں کیے، کہ وہ کس طرح سے میچ کر رہے ہیں، اور میں جو ہوں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پس منظر بتا کے تو یہ اسٹریٹ اوے سٹوری شروع کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جو سوال تھا
جو پوچھا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے پوچھا تھا، اور ان کو معلوم نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، اور وہ اس سے غافل تھے، یہ بھی آگے بتا دیا گیا۔ انہوں نے کیوں پوچھا؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کیا جائے، ٹرک کیا جائے، اور باقاعدہ انہوں نے یہود سے جا کے کنسلٹیشن کی، اور یہود نے ان سے کہا کہ اچھا، اگر آپ واقعی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سچے نبی یہ ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ واقعی وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے نہیں، تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں مصر سے جو ہے وہ اپنی قوم کو آزاد کرنے کی، تو ان کی قوم مصر پہنچی کیسے تھی؟ کیونکہ ان کی تو سرزمین فلسطین تھی، تو حضرت موسیٰ کو کیسے ضرورت پڑی کہ پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ وہاں لے کے جائیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آلدو یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو بتایا ہے، لیکن ساتھ میں مشرکین مکہ کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، آپ بھی اسی طرح سے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایونچولی ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور آفتاب اور ماہتاب کو اپنا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اب ہے ہوا یہ کہ سازش تو بھائی کریں گے، لیکن جو دشمن بتایا ان کے والد نے، وہ شیطان کو بتایا، تاکہ بھائیوں کے بیچ میں دل کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا نہ ہو۔ وہ ان کے جو بڑے بھائی تھے، جو باقی کے تھے، ان کے دل میں تو یوسف علیہ السلام کے لیے نفرت تھی ہی تھی، کیونکہ یہ جو 10 بھائی تھے، یہ ایک ماں سے تھے، اور جو 11واں اور 12ویں بھائی تھے، بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ایک بھائی سے تھے۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کا علم سکھایا، اور بہت چھوٹی عمر میں ان کو سچے خواب آتے تھے، کہ ان کو جو نظر آتا تھا وہ سچ ثابت ہوتا تھا، اور یہ اس وقت بہت ینگ ہیں جب یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور اپنے باپ کو بتا رہے ہیں، والد صاحب کو بتا رہے ہیں، اور پھر والد صاحب ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ اس خواب کا بتانا جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے قبل تمہارے دادا اسحاق اور پر دادا ابراہیم پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا۔ یہ قریش مکہ کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے، ہم تو ایک بڑا جتھا ہیں، یعنی یہ بہت ہی طاقتور قسم کے بڑے لمبے چوڑے گبرو جوان تھے سارے کے سارے، اور آپ یہ سوچئے کہ کسی کے جو 10 بھائی اکٹھے ہوں، اب اگر آپ 11واں اور 12واں چھوڑ دیجئے، چھوٹے بھائی تھے وہ، یہ 10 بھائی اکٹھے ہوں تو ان کی کتنی قوت ہوگی، اور ایک ان کی کتنی سے ہوگی نا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کیوں اب ہمارے باپ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں، جبکہ اصل میں تو ہم ایک پورا جتھا ہیں، ہم سے زیادہ ان کو محبت ہونی چاہیے۔ بے شک ہمارا والد تو کھلی غلطی میں ہے، اور یہاں پر ہے ضلال مبین، کہ کھلی گمراہی میں ہے، یعنی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی خراب زبان کے اندر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے بھائی اپنے باپ کا ذکر کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا۔ تم سب مل کر یوسف کو قتل کر ڈالو، یا اسے کسی دور دراز جگہ پر ڈال آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم لوگ نیک بن جاؤ گے۔ یہ ایک بڑا ہی عام نوشن ہوتی ہے کہ پہلے جتنا خرابی کرنی ہے کر لو، بعد میں توبہ کر لینا اور نیک ہو جانا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اپنے سگے بھائی کو قتل، یعنی تھے تو خیر ستیلے بھائی، لیکن ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، صرف اس لیے کہ ان کے باپ جو ہیں وہ فوکس ہو جائیں ان سے، اور اتنی جیلسی تھی ان کے اندر کہ کسی طرح باپ جو ہے وہ ان کو انڈیوائیڈڈ اٹینشن دے لیں۔ بلکہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، جہاں سے باز گزرنے والے قافلے اسے نکال لیں، اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کرنے کی ٹھان ہی لی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایلڈسٹ بردر ہے یہودا، ان کا یہ قول تھا کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا، اے ابا،
آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ کسی اور ٹائم کی بات ہے، پہلے انہوں نے الگ سے یہ پلاننگ کی، اس کے بعد اپنے ابو کو جا کے جو ہے وہ موہ رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے ایسے قائل کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ تو اوپر سے جیسے آ کے نہیں پڑھتا کوئی، اب بات اپنی منوانی ہے لیکن جا کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں اپنے باپ کو کہ آپ ہمارے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یعنی اس طرح کی یہ ان کی چالیں ہیں، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ کوئی بات جس کے اوپر بہت زیادہ کوئی قسمیں کھا رہا ہو اور یقین دلا رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے۔ اسی لیے بار بار جا کے اپنے باپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جی ہم تو اس کے بڑے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم تو ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے ہی اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کا خیال رکھنے والے ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے مغموم بنا دے گا، میں اس کے اوپر غم کروں گا، مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صبح سے جو ہے ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں بس سارا دن ان کو دیکھوں، ان کے ساتھ کمپنی میں اس کے ساتھ رہوں، اتنی محبت تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو حسن بہت زیادہ دیا گیا تھا، اور تمام جو دنیا کا حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ تقسیم کیا ہے، اس میں سے سب سے بڑا پورشن نکال کے حضرت یوسف کو دیا گیا تھا۔ So he was the most beautiful human being ever to be created by Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور پھر یہ کہ ان کے باپ جو ہیں ان کی خاص طور پر زیادہ توجہ اس لیے بھی تھی، جو آپ آگے سورہ میں بار بار دیکھیں گے کہ ان نون لوگ بھی ان کو کہتے تھے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت، طبیعت، اخلاق اتنی زیادہ احسان کرنے والی تھی کہ وہ جو باپ تھے ان کا دل ان کے لیے بالکل موم تھا۔ تو اب وہ یہ ایک منٹ کو بھی نہیں ان سے جدائی چاہتے تھے، اور یہ جو بھائی تھے وہ ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بہانہ بناتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگ اس سے بے خبر ہو جاؤ گے اور بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ یعنی کہ وہ تو چاہ ہی رہے ہیں کہ ان کو نہ لے کے جایا جائے جس پہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی چونکہ حضرت یوسف ایک خواب بتا چکے ہوئے تھے، تو اب ان کو بھی معلوم تھا کہ ایک جدائی کا وقت قریب ہے۔ اپنی طرف سے کوششیں تو وہ پوری کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کے بیٹے کو نہ لے کے جائیں، لیکن اب ان کے باقی بیٹوں کا جواب دیکھیے کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے، یعنی ہم اتنے جتھے ہیں، پھر بھی بھیڑیا کھا جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اتنے زیادہ طاقتور ہیں، ہم تو یقیناً بہت بڑے خسارے میں رہیں گے، پھر تو ہم لوزرز ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا۔ بس جب وہ لوگ اسے لے گئے اور طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہم نے یوسف پر وحی نازل کی۔ اب دیکھیے کہ ایک بھائی اپنے باقی بڑے بھائیوں کو کتنا ٹرسٹ کرتا ہے نا، چھوٹا بھائی، اور ان کو اعتماد تھا کہ وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن مار پیٹ کے ان کو تکلیف دے کے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اور ایک معصوم سے بچے تھے، وہ اس وقت ٹین ایجر بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہاں پر وہ وقت تھا کہ جب یوسف علیہ السلام بہت سخت دکھی ہو جاتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور بتا دیا وہاں پر کہ آپ انہیں ایک دن ان کی اس سازش کے بارے میں بتائیں گے، حالانکہ وہ بے خبر ہوں گے، یعنی کہ آپ ان کو اس ٹائم پر بتائیں گے جب ان کو نہیں پتا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات اس ٹائم پر کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ آگے اب ان کا بہت بڑا مشن تھا، اور اگر اس وقت وہ کچھ بول دیتے جو آگے آنے والے واقعات ہیں اس میں وہ کچھ کہہ دیتے اپنی اصلیت کے بارے میں، اپنی روٹس کے بارے میں، تو وہ چیز پوری نہ ہو سکتی، وہ پلاننگ پوری نہ ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کی تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ چوتھے آسمان پہ تھے، اور وہاں سے جو ہے وہ نیچے آئے ہیں، اور اچانک یعنی آپ ان کی سپیڈ چیک کریں کہ انہوں نے ان کو کیچ کیا اور ان کو تکلیف نہیں ہونے دی، اور ان کو جو ہے وہ وہاں کنویں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھارس بندھائی، اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کون؟ بڑے بھائی، 10 کے 10۔ کہا اے ابا جان، ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگی، ریس لگانے لگے آپس میں، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو بھیڑیا اسے کھا گیا۔ اب ایک قول و فعل میں تضاد دیکھیں کہ ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جی اس کے بڑے خیر خواہ ہیں اور حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ ان کو ہی سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے ریس لگانے لگے اور ہم اپنے کھیل کود میں
مگن ہو گئے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ اب کیا کیا کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی یا مینڈا ذبح کیا اور وہ قمیص کے اوپر لگا کے خون لے جا کے دے دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان نے کوئی ایسی غلطی کرنی ہوتی ہے نا، تو اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب کبھی کبھی سوچا ہے کہ کوئی بھیڑیا کسی پہ حملہ کرے اور پہلے شرٹ اتارے، یا پھر وہ ان کو وہاں پر چھوڑ آئے شرٹ اتار کے، اور بھیڑیا اس کو پورا کا پورا کھا گیا اور نکل گیا۔ یعنی کہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو بہانہ کر رہے تھے وہ اتنا فضول قسم کا تھا، یعنی اس کے اندر کوئی لاجک نہیں تھی، لیکن صرف اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک چیز بولی تھی، اسی کو انہوں نے آگے سے پیش کر دیا اور بہانہ لگا دیا کہ بھیڑیا اسے کھا گیا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہ قال بل سودت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام جو ہے وہ آسان بنا دیا۔ فصبر جمیل، تو صبر تو بہت زیادہ خوبصورت ہی ہے، یعنی صبر کرنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ زیادہ مدد کرے گا اس پر جو تم جھوٹ کر رہے ہو، جو تم سب من گھڑت چیز لے کے آئے ہو۔ وجاءت سیارۃ، اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام کی طرف کیا ہوا کہ ایک قافلہ آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ تو وہ شخص جو تھا جس نے کنویں میں ڈول ڈالا، وہ پکار اٹھا، ہائے خوشخبری، یا بشرا ہذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور اتنا خوبصورت لڑکا دیکھ کے، کیونکہ اس ٹائم پر منڈیاں لگتی تھیں، اور مصر جو ہے وہ ایک ہب تھا، وہاں پر اکنامک ہب تھا، وہاں اور چیزوں کے ساتھ، اور چیزوں کے ٹریڈ کے ساتھ انسانی ٹریڈ بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے بعد میں ہزاروں سال بعد پھر پوری بنی اسرائیل کو ہی جو ہے وہ غلام بنا لیا گیا تھا۔ یہاں پر وہ جو کنواں میں جس نے ڈالا، بندے نے ڈول، اس نے سوچا کہ مجھے ایک بڑی زبردست چیز ہاتھ آئی ہے، اور میں جو ہے اس کے ذریعے سے پیسے کما سکتا ہوں، اس کو منڈی میں بیچ کر۔ تو اس کو جو ہے وہ چھپا لیا، اور انہوں نے مال تجارت سمجھ کر قافلے والوں سے چھپا لیا، اور اللہ ان کے کیے کو خوب جان رہا تھا، اور انہوں نے انہیں معمولی قیمت یعنی چند ٹکوں کے بدلے بیچ دیا۔ کیونکہ جو چوری کی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو انسان کی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی فارغ کرے، چور کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی زیادہ اس کے اوپر دام نہ لگائے جائیں۔ اسی لیے جو ہے وہ، کیونکہ بیک گراؤنڈ چیک وہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس بچے کو جلدی جلدی انہوں نے بیچنا تھا، تو چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ بیچ دیا۔ اور وہ لوگ ان میں کچھ زیادہ رغبت بھی نہیں رکھتے تھے، اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے باعزت رہائش دو۔ یعنی کہ عزیز مصر جو اس وقت فائنانس سیکٹری تھا، وہاں پر فائنانس منسٹر تھا مصر کا، اور بادشاہ کے سیکنڈ نمبر پہ تھا، یعنی بادشاہ جو تھا وہ ٹاپ پہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد موسٹ پاورفل سیٹ جو ہے وہ عزیز مصر کی ہوتی تھی۔ اور اس نے جا کے جب خرید کے اپنی بیوی کو دیا، تو خاص طور پر بیوی سے کہا کہ اس کو جو ہے اکرمی مثواہ، اس کو باعزت جگہ دینا۔ کیوں یہ کہا؟ ہو سکتا ہے اس کو اپنی بیوی کی نیچر کا پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح باقی غلاموں کو یا باقی نوکروں کو ٹریٹ کرتی ہے اس کے بارے میں بھی پتا ہو، تو خاص طور پر یہ بتایا، اور لگتا یہی ہے کہ اس کا دل جو ہے عزیز مصر کا زیادہ اچھا ہے اور انکلائنڈ ہے، اور یہ جو ہے وہ جانتا ہے لوگوں کے چہرے سے اور پرسنالٹی سے کہ یہ کوئی اچھے خاندان کے لوگ ہیں، اچھا بلڈ ہے۔ تو یہ خود جو ہے وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گیا تھا، پر بیوی کو خاص طور پر اس چیز کی تاکید کر رہا ہے کہ اس کو باعزت رہائش دینا، امید ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین مصر میں رہائش مہیا کر دی، تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے، اور اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی انوائرمنٹ دی، ایک ایسی اچھی جگہ دی جہاں پر وہ خوابوں کا علم بھی ان کو سیکھنے کو ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے علوم جو ہے وہ عزیز مصر سے انہوں نے سیکھے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، اشدہ، یعنی اپنی جو پیک عمر کو پہنچے، تو ہم نے انہیں علم و حکمت دی، یعنی مزید نالج دیا، مزید حکمت دی، وزڈم دیا، اور بہت سے علوم جو اس وقت ٹرینڈ میں تھے وہاں پر عزیز مصر نے باقاعدہ طور پر ان کے لیے ارینج کیا کہ ان کو یہ سب کچھ سکھایا جائے۔ اور ہم اچھا کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی جو ہے وہ احسان کی روش پر تھے۔
اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، تو یہ کون عورت تھی؟ عزیز مصر کی بیوی۔ اس نے انہیں گناہ پر ابھارا اور دروازے بند کر دیے اور کہا آ جاؤ، ہی تلک، جلدی آؤ۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا، یوسف نے کہا اللہ کی بنا کہ وہ تیرا شوہر یعنی میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی اس وقت جب کہ ایک خوبصورت عورت جو کہ ایک امیر عورت تھی، وہ ان کو دعوت دے رہی تھی برے کام کی طرف، برائی کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ احسان کو یاد رکھا۔ اور اس ٹائم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے اس کے ساتھ گناہ کا پختہ ارادہ کیا، وہ ہمہ بھی تھا، اور وہ بھی کر لیتے گناہ کا ارادہ اگر لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک برہان، ایک فرق صحیح اور غلط میں کرنے والی چیز نہ دیکھ لیتے، ایک نور نہ دیکھ لیتے جس کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ ہم برائی اور بدکاری کو ہم اسی طرح دور کر دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو برائی سے پاک کر دیے گئے، انہم من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے خاص طور پر برائیوں سے اور ایسے موقعوں سے جب وہ بالکل سلپ ہونے والا ہوتا ہے ادھر روک لیتے ہیں، جب وہ کوئی برائی کرنے ہی والا ہوتا ہے اس وقت روک لیتے ہیں، وہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسی برہان دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک خاص موقع تھا، لیکن عام بندوں کے لیے بھی کبھی کوئی شخص ہے، کوئی رشوت لینے والا ہے، اچانک سے کوئی اس کو آفر کر رہا ہے، وہ ایک دم سے چونک جائے گا کہ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کے اوپر ہوں کہ میں حلال رزق کماؤں۔ پھر اس کے علاوہ کوئی غلط گواہی دینے والا ہو یا کوئی جھوٹ بولنے والا ہو تو اچانک سے اس کو جو ہے اس کا ضمیر زندہ ہو جائے گا اور وہ یہ رک جائے گا اس برائی کو کرنے سے۔ اور یہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اور دونوں نے دروازے کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا، یعنی بہت سے دروازے تھے اس کمرے کے اور اس نے سارے دروازوں کو اس عورت نے بند کیا، اور پھر ایک دروازہ جس کو کھولنے کے لیے حضرت یوسف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا، یعنی جب دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ تو عورت نے کہا اس آدمی کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور دردناک عذاب دے دیا جائے، یعنی جھوٹا الزام لگایا، پہلے خود غلطی کی کر رہی تھی، گناہ کر رہی تھی، اور اب جھوٹا الزام ان کے اوپر ہی لگا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی آپ کیریکٹر دیکھیں کہ وہاں پر جہاں ان کو کنویں سے نکالا گیا وہ خاموش رہے، غلام کی منڈی میں بیچا گیا وہ خاموش رہے، وہ پورا ٹائم جو عزیز مصر کے گھر میں رہے وہ خاموش رہے، نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب جھوٹا الزام ان کے اوپر لگا تو حکمت کیا تقاضا ہوتا ہے کہ تب خاموش نہیں رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کا پیغام آگے پہنچانا تھا۔ اگر برا الزام لگا اور وہ بری نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جائے گا اور کوئی ان کی بات کو بلیو نہیں کرے گا، اس لیے یہاں پر بولنا لازمی تھا۔ سو یہاں پر وہ بول اٹھے کہ اسی نے مجھے گناہ پر مجبور کیا تھا، اور یہ ایک طاقت کے اور ایک قوت اور قوی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک ایلیٹ کے خلاف ایک شخص جو کہ آپ سمجھیے نا اس وقت تقریباً حکمران تھا، اس کی بیوی کے خلاف ان کی یہ گواہی دینا اور کھڑے ہونا اور سٹینڈ لینا وہاں پر، یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ وہ تو ایک غلام تھے۔ تو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ کہا سب کے سامنے کہ اس نے مجھے مجبور کیا تھا، اور عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ یہی ہوتا ہے جب انسان حق پہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمن کے گروپ میں سے ہی کسی کو نکال لیتا ہے جو ان کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پر جب اس نے دیکھا کہ اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو کہا یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، بے شک تمہارا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو قول ہے یہ کس کا قول ہے؟ یہ جو ہے قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ کون بول رہا ہے؟ عزیز مصر بول رہا ہے۔ کس کے لیے بول رہا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے بول رہا ہے جو حضرت یوسف کی طرف بری آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔
یہاں پر قرآن کو کوٹ کر کے بہت سے مرد حضرات آئی سوری ٹو سے عورتوں کے اوپر یہ الزام لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ تمہاری یہ چالیں جو ہیں وہ بڑی، وہ تم چال باز عورتیں ہوتی ہو. یہ سب کے بارے میں تو نہیں کہا گیا بھائی، کانٹیکسٹ تو دیکھیں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو کئی دفعہ ہم جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے جو ہے وہ غلط طرف جو ہے غلط طرح سے نوشنز بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جواب آتا ہو، لوگوں کی تو زبان بند نہیں کرائی جا سکتی، لیکن وی شوڈ نو کہ ہمیں جب کوئی کہہ رہا ہو تو کس چیز کے بارے میں وہ بتایا جا رہے ہیں اور کیسے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو خیر سائیڈ لائن تھی. ایک اور بات، یوسف اعرض عن ھذا، اتنا بڑا الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا اور اتنی خرابی اور اتنے گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے ان کو، لیکن چونکہ وہ بہت پہنچی ہوئی خاتون تھی، یعنی کہ ایلیٹ میں سے تھی، اور اب اگر ایک پبلک ہو جاتی یہ بات تو پھر کیا ہوتا، بدنامی بہت زیادہ ہو جاتی. تو یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے مٹی پاؤ، چھوڑ دو، جسٹ اگنور اٹ، چھوڑ دو، نہ اس چیز کو، اس میٹر کو اوپر کرو نا. اب وہاں پر چند گنے چنے لوگ تھے، زیادہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کی کوشش کے باوجود بھی جبکہ وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تم ہی خطا کرنے والوں میں سے ہو. یعنی سب کے سامنے وہ جو جتنے لوگ چند ایک موجود تھے وہاں، ان کے سامنے اس کو کہہ رہا ہے. عزیز مصر اپنی بیوی کو منع کر رہا ہے اور اس کو ایک طرح سے پکڑ رہا ہے اس چیز پہ. پھر بھی وہ بات آؤٹ ہو گئی، شہر میں پھیل گئی وائلڈ فائر کی طرح. اور یہی چیز ہوتی ہے، جو چیز زیادہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے بالکل. تو اور کیا ہوا، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، جو ساری عورتیں تھیں، جو ایلیٹ کی منسٹرز کی بیویاں تھیں، وہ کہنا شروع ہو گئیں، امرأۃ عزیز، جو عزیز کی بیوی ہے، تراود فتاحا عن نفسی، وہ اپنے ہی غلام کو اپنی طرف رجھا رہی ہے، مائل کر رہی ہے، لبھا رہی ہے، اور بری بری باتیں اس کے بارے میں جو ہے وہ خوب عام ہونا شروع ہو گئیں. قد شغفہا حبا، تحقیق اس کی جو محبت ہے اس میں تو اس کا دل بالکل آؤٹ ہو چکا ہوا ہے. اس کا دل جو ہے وہ اس نے اپنا دل پھینک دیا ہے اپنے غلام کی طرف. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی خراب چیز ہے جو پورے کے پورے شہر کے اندر لوگ باتیں بنانا شروع ہو جائیں اور ہر محفل میں ہر جگہ پر وہی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہو، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. یعنی کہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے غلام کے اوپر ہی جو ہے وہ فریفتہ ہو جائے اور اس کے اوپر ڈوریں ڈالنا شروع ہو جائے. فَلَمَّا سَمِعَتْ، اب اس نے سن لی یہ بات. جب اس نے یہ بات سنی تو اب اس کو یہ سوجی کہ میں کسی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں سے نکالوں، بجائے اس کے وہ کوئی ایسی چال چلے یا ایسی طریقہ اپنائے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو اب دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر کے اس کے اوپر نادم ہونا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو شیطانی طریقہ تھا، جو کہ اس نے شیطان نے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا تھا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا، تم نے سجدے کو کہا کیوں تھا مجھے کہ میں حضرت آدم کو سجدہ کروں. یہی چیز جو ہے وہ اس نے بھی کی، عزیز کے بیوی نے. کیا کیا کہ اس نے کوشش کی کہ ساری عورتوں کو جمع کرے اور پھر یہ بتائے ان کو کہ اس وجہ سے میں جو ہوں وہ میرا یہ رویہ تھا. یعنی کہ باقاعدہ طور پر اس نے خود اقرار جرم کر لیا کہ ہاں ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میرا جو ہے وہ یہ انکلینیشن ہو رہا تھا. تو اب کیا کیا اس نے، باقاعدہ پوری کی پوری پلاننگ کی، اور جب عورتوں کو ان کی سازش کی خبر ہوئی تو اس نے انہیں دعوت دی. جب عورت کو ان کی سازش نہیں، عورتوں کی سازش کی خبر ہوئی تو اس نے ان کو دعوت دی اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی. یعنی کہا جاتا ہے کہ سیب پکڑائے اور تیز کر کے چھری جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ. جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو اب پہلی دفعہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا. اور پھر یہ کہ باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے لائٹنگ اور پورا ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی وہاں پہنچیں اور وہ دیکھیں تو وہ ایک دم ششدر رہ جائیں. تو ہوا کیا کہ جب عورتوں نے انہیں دیکھا
تو وہ حد درجہ مروب ہو گئیں، ایک دم جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ ڈالے، یعنی ہاتھوں میں ان کی چھری تھی، اور وہ اپنے جو ایموشنز تھے ان کے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں، اور کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، حاشا للہ حاشا للہ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائے اللہ سبحان اللہ، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت اونچے مرتبے کا فرشتہ ہے، ان ہذا الا ملک کریم، یعنی یہ تو کوئی عزت دار فرشتہ لگ رہا ہے ہمیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تو یہی تو ہے وہ جوان جس کے بارے میں تم سب مجھے برا بھلا کہتی تھیں، اور میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، خود ہی اقرار جرم کر لیا سب کے سامنے، سوچیں ذرا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرے حکم پر عمل نہ کیا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے کہا میرے رب، جیل میرے نزدیک اس گناہ سے زیادہ آسان ہے جس کی یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اس جو چھری کاٹنے کا واقعہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ساری منسٹرز کی جو بیویاں تھیں وہ حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئیں۔ پہلے تو ایک ہی عورت تھی، اور اب جو ہے وہ ساری کی ساری پیچھے لگ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ سوچئے کہ ایک غلام، پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر موسٹ ایلیٹ طبقے کی جو عورتیں ہیں وہ ان کو چھوڑ نہیں رہی کسی طرح سے۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ مجھے جیل میں ہی ڈال دیا جائے، کہ اگر تو نے میرے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہیں بنایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے خلاف ان عورتوں کی سازش کو ناکام بنا دیا، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو کئی دفعہ انسان کا جیل میں جانا جو ہے وہ بہت بڑے فتنے سے اس کو بچا لیتا ہے، اس کے لیے اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی چالوں سے بچایا۔ اور پھر یوسف کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیں، یعنی سب پتا تھا، ایوریبڈی نیو کہ یہ بالکل پاک دامن ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، پھر بھی ان کو سب کو کیا آسان لگا کہ اسی کو جیل میں ڈال دو۔ اور یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب نچوڑا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، انا نراک من المحسنین۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ یہ ان نون لوگ ہیں، ساتھ ہی جیل میں آئے ہیں، ابھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ان کا گزرا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے احسان ہونے کو، محسن ہونے کو پہچان گئے ہیں کہ کتنا زیادہ وہ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اسے تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تفصیل بتا دوں گا، اور یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین و ملت چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب کھانے کی طرف بات کیوں کی گئی؟ تاکہ ان کو ان کی جو توجہ ہے وہ اپنی طرف مرکوز کی جائے، کیونکہ کھانے کا ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ پہلے سے نہیں جانتے، بٹ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اپنا خواب، جو کہ ایک بہت انٹیمیٹ چیز ہوتی ہے، بہت ہی خاص چیز ہوتی ہے، ایک بندے کی ایموشنل افینٹی ہوتی ہے، ہر بندے کو جا کے خواب تو نہیں رات چلتے بتاتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں کوئی چیز ایسی دیکھی کہ جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ٹرسٹ وردی بندہ ہے، یہ غلط بات نہیں بتائے گا، یہ جھوٹی بات نہیں بتائے گا، اور اس کو کوئی تعبیر پتہ ہوگی کیونکہ یہ نیک بندہ ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اب اتنے سال گزر جانے کے بعد پہلی دفعہ دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، اور وہ بھی جیل کے اندر، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ میری بات غور سے سن رہے ہیں، بیکاز اب ان کو خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی۔ تو خاص طور پر کیا بتایا کہ یہ جو باقی تمام لوگ جس دین کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ گائے کی پوجا وہاں کی جا رہی تھی نا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کا دین کو چھوڑتا ہوں، اور یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کر لیا ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں، اور یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے جیل کے ساتھیوں، کیا کئی مختلف معبود زیادہ اچھے ہیں یا اللہ جو ایک زبردست ہے، الواحد القہار، یعنی ایک ہی آقا
اور ان کا ایک طرح سے یہ جو نشاندہی ہے وہ اس طرف بھی ہے کہ ایک اگر غلام ہو جس کے بہت سے آقا ہوں، بہت سے لوگ مختلف اس کو حکم دے رہے ہوں، تو وہ بندہ کنفیوز ہی رہے گا، وہ پریشان رہے گا۔ اسی لیے جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو رپورٹنگ لائن ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے اوپر تک، تاکہ پتہ ہو کہ کس کو ہم نے رپورٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 لوگ کام بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی اس کا کر لوں بھی اس کا، تو بہت سے رب یا بہت سے معبود زیادہ بہتر انسان کے لیے نہیں ہو سکتے۔ جب ایک واحد القہار ہو تو انسان فوکس رہتا ہے اور اس کا دین سلامت رہتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی پروف نہیں ہے۔ ہر حکم اور فیصلے کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ اے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ سب سے امپورٹنٹ بات کرنے کے بعد اپنے مطلب پہ آ گئے، یعنی کہ جو ان کا مطلب تھا اپنا مطلب پیش کر کے، دعویٰ کر کے، اللہ کی طرف بلا کے اب بتا رہے ہیں کہ اس کا جو تعبیر تھی، یعنی کہ خواب کی میننگ جو ہے وہ کیا تھے، کہ ایک تو جو ہے وہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کو یعنی شراب پلائے گا، میننگ کہ وہ بادشاہ کے بڑے کلوز لوگوں میں سے ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو پھانسی دے کر سولی پر لٹکا دیا جائے گا، چڑیاں اس کے سر سے کھائیں گی۔ جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہو اس میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک فیصلہ ہے جو ہو کے رہے گا۔ ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ نجات پائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بات کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جیل میں رہتا ہوا شخص ہے اور اتنا عرصہ ان کو جیل میں ہو گیا، تو اب یہ اپنی طرف سے ایک چیز کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں اسباب استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آئی تھنک یہ بات نہیں پسند آئی کہ توکل، چونکہ ایک نبی تھے ان کو پورا اللہ پہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک مینز استعمال کی کہ شاید اس شخص کے ذریعے سے میں جلدی چھٹ جاؤں، اور انہوں نے اس سے کہا کہ جب وہ رہا ہو رہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے، اپنے آقا سے میرے بارے میں ضرور ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات بھلا دی کہ بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے انہیں کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا، یعنی فار ایئرز اینڈ ایئرز وہ جیل میں رہے، بے قصور ہونے کے باوجود بھی اتنا ٹائم انہوں نے جیل میں لگا دیا۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو توکل ہے اور بھروسہ ہے وہ کتنی اہم چیز ہے، کہ انسان کبھی جو ہے وہ کسی اور کے اوپر کسی اور کو بات بتا کے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کام کروا دے گا، لیکن شیطان بھی تو ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا۔ تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے پھر، کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ بھلوا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو شیطان یا نو شیطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام کر کے چھوڑتے ہیں، لیکن جب بندوں کے اوپر یہ باری آتی ہے تو وہ تو کمزور لوگ ہیں، وہ تو ناتواں ہیں، وہ تو شیطان کی چالوں سے بھی نہیں بچ سکتے، تو شیطان نے اس کا دھیان کہیں اور لگایا اور وہ کئی سال جو ہے وہ اس طرح سے جیل میں رہے، یہاں تک کہ بادشاہ کو ایک خواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیوں کو اور دوسری 7 خشک بالیوں کو دیکھا ہے۔ اے حاضرین مجلس، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یعنی یہاں پر یہ اب جو ایک پورا دربار لگا ہوا ہے اور وہاں پر اس کے علماء ہیں اور اس کے بڑے قابل لوگ ہیں، وزراء ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں اس سے جواب دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ پراگندہ خواب ہیں، الغاث و احلام، یہ تو ایسے الٹے پلٹے خیالات ہیں جو تمہیں آ رہے ہیں، اور ہم پراگندہ خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو دونوں نوجوانوں میں سے جس کی نجات ہو گئی تھی، اس کو ایک زمانے کے بعد یوسف کی بات یاد آ گئی، اور اس نے کہا میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، آپ لوگ مجھے یوسف کے پاس جانے دیجئے۔ اے یوسف، اے صدیق، ایوہ صدیق، اے سچے، یعنی اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے اچھے اچھے ناموں سے پکار رہا ہے وہ، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ میں نے تو یوسف علیہ السلام کو جا کے بھول ہی گیا تھا، اور اتنے سال یہ جو ہے وہ جیل میں ہی پڑے رہے۔
تو سچ تو یہ انہوں نے کہا تھا، ظاہر ہے خواب کی جو تعبیریں دی تھی انہوں نے دونوں سچی ثابت ہوئی تھیں۔ تو ہمیں اس خابر کی تعبیر بتائیے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں، تاکہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں تو انہوں نے آپ کی قدر و منزلت کا علم ہو، یعنی یہ پتہ چلے کہ آپ کی کتنا نالج ہے اور آپ کتنے عظیم شخص ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس شخص کو نہیں کہا کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا، ایک دفعہ بھی یاد نہیں کرایا۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر انکلکیٹ کی تھی کہ بھروسہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ۔ ان کو معلوم تھا کہ ایک بندے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس کو کوئی بات ہی نہیں کہی، بعد میں یاد ہی نہیں دلایا کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور سیدھا فوراً ہی جو ہے وہ تعبیر بتانے لگے۔ یوسف نے کہا تم لوگ مسلسل 7 سال تک کاشت کرو گے اور فصل کاٹنے کے بعد اسے بالیوں میں ہی رہنے دو گے، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم کھاؤ گے۔ یعنی ساتھ ساتھ سولوشن بھی بتا رہے ہیں، تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور سولوشن بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو قحط آئے گا بعد میں آنے والا ہے، جس کا بتانے لگے ہیں، جس کے بارے میں خواب آیا ہے، تو اس کے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے تم نے۔ پھر اس کے بعد 7 سال مشکل کے آئیں گے، جو پہلے سے ان سالوں کے لیے تم نے جمع کردہ غلہ ہے اس کو کھا جائیں گے، سوائے معمولی مقدار کے جو تم نے احتیاط سے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور جس میں لوگ خوب رس نکالیں گے، رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی اتنی اچھی اس نے تعبیر بتائی ہے اور ایک مشکل جو آنے والی ہے اس کا بھی بتایا ہے، اور میری پوری جو سلطنت ہے اس کو بچانے کا ایک سلسلہ بتا دیا، تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ، یہ شخص تو بہت زبردست علم رکھتا ہے۔ بس جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں اسے کیا خبر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہا ہوتا، یعنی اتنے دن جو ہے وہ میں نے جیل میں کاٹے ہوتے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ اگر میں نے اتنی مدت جیل میں کاٹی ہوتی جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے، تو قاصد کی بات فوراً ہی مان کر ساتھ ہی جیل سے نکل جاتا اور بادشاہ کے پاس ملاقات کے لیے چلا جاتا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کے ساتھ وہ ٹائم گزارا، اور جب تک ان کی برات نہیں ہوتی، جب تک ان کو بری ذمہ نہیں کیا جاتا، جب تک وہ کلین چٹ نہیں مل جاتی، وہ جیل سے نکلنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری پرسنالٹی پہ کوئی دھبا لگا ہوا ہو اور میں جیل سے باہر نکل جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، اور جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیونکہ یہ جو ہاتھ کاٹنے کا واقعہ تھا نا یہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا تھا، بیکاز سب اتنی ایلیٹ طبقے کی خواتین نے یہ کام کیا، تو یہ چیز چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو اب جو ہے وہ یہ ساری چیز جو ہے وہ بادشاہ کے گوش گزار ہو چکی ہے، بادشاہ کے دربار میں یہ کیس پہنچ چکا ہے، اور اب بادشاہ بھی چاہتا ہے کہ اس چیز کو سولو کیا جائے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اب ساری کی ساری عورتیں جو ہیں وہاں موجود ہیں، بادشاہ نے پوچھا تم عورتوں کا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف کو گناہ پر اکسایا تھا؟ انہوں نے کہا بے عیب ہے اللہ کی ذات، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ بادشاہ کے دربار کے اندر یوسف علیہ السلام کے حق پہ وہی عورتیں گواہی دے رہی ہیں جو یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کر رہی تھیں، لجھا رہی تھیں اور ان کو برائی پہ آمادہ کر رہی تھیں۔ یعنی وہ عورتیں جو ایول سے بھرپور تھیں وہی سچی گواہی دینے پر مجبور ہو گئیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں سے اپنے مخلص بندوں کو مدد پہنچاتا ہے۔ تو ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل کر سامنے آ گیا ہے، میں نے اسے گناہ پر اکسایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی عزت میں خیانت نہیں کی۔ حالانکہ عزیز مصر جو تھے، آپ سوچئے کہ وہ پہلے ہی قائل تھا، اس نے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم اپنی جو عیب ہے، اپنی جو برائی ہے اس کے اوپر استغفار کرو، لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آخری حد درجہ شک بھی دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ان کے منہ سے بلوانا چاہتے تھے یہ بات۔ اور بے شک اللہ کی خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی نہیں ہونے دیتا، یعنی اللہ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔
وما उबर्रिउ नफ्सी, और मैं अपने आप को खताओं से पाक नहीं बताता हूँ। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक इंसान का नफ्स तो बुराई पर बहुत ज्यादा आमादा करता है, उभारता है। ये है नफ्स अम्मारा, जिसके पिछले दिनों हमने बच्चों के साथ एक जो सेशन किया था, उसके अंदर भी 3 तरह के जो नफ्स थे, उसमें ये जो नफ्स है, दिस इज द मॉन्स्टर इनसाइड ऑफ अस, जो हमें बुराई के ऊपर उभारता रहता है, उकसाता रहता है, जिसको टेम करना बहुत जरूरी है। इसी नफ्स के बारे में कहा गया है कि ये एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसको काबू नहीं करोगे तो ये तुम्हें काबू कर लेगा। जैसे अगर कोई बितका हुआ घोड़ा होता है, उसके ऊपर बैठ जाए तो वो जिधर चाहे जाता है, भागता है, आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। तो यही बात बताई जा रही है कि नफ्स जो है वो बहुत शदीद शर के ऊपर उभारता है, बुराई पर उकसाता है, सिवाय उस नफ्स के जिस पर मेरा रब रहम करे, यानी उस जान के ऊपर जिस पर अल्लाह ताला रहम कर दे। बेशक मेरा रब बड़ा मगफिरत करने वाला, निहायत मेहरबान है। और बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना खालिस सलाहकार यानी अपना खास बंदा बना लूंगा। बस जब उनसे बात की तो कहा कि तुम आज से मेरे नजदीक साहिब मर्तबा और काबिल इत्मीनान हो, यानी तुम मेरे सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बंदे बन गए हो। एक दिन गुलाम है, और अगले दिन मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द होल ऑफ मिस्र। जो कि मिस्र जो है वो कोई आम जगह नहीं थी उस टाइम का, वो आप समझिए एक सुपर पावर थी, इकोनॉमिक हब था, एक बहुत स्ट्रांग ये जो है वो नेशन थी। और अब जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे मुल्क के खजानों का जिम्मेदार बना दीजिए। ये 2 तरह के लोग होते हैं जो कोई जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेने चाहते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको पैसा लेना होता है और कोई मर्तबा लेना होता है या उसके ख्वाह होते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो इंतहा के अमानतदार होते हैं, जिनके अंदर जो है वो अमानत इतनी रची बसी होती है, जो ये चाहते हैं कि वो उस चीज के अमानतदार हो, ट्रस्ट वर्दी हो, और उसकी हिफाजत करें। क्योंकि अगर वो नहीं है वहां पर लगे तो कोई और बंदा लग जाएगा जो उसको अलल्ले तलल्ले में इधर उधर फेंक देगा। और वो जो हिफाजत करनी चाह रहे थे वो इसलिए थी ताकि बाद में जो है वो तमाम तर लोग और मिस्र और इर्द गिर्द के लोग कहत ज़दा ना हो, और कहत के शिकार से फिर वो मौत का शिकार ना हो। तो यहाँ पर उलमा जी बड़ी प्यारी बात करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जो बच्चे जब थे, उनके बाप को जुदा किया गया, और उनके बाप जो है उनको वो तकलीफ एक बेटे की जुदाई की बर्दाश्त करनी पड़ी, ताकि बाद में जो है वो बहुत से माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की जुदाई की तकलीफ से बच सकें, जबकि कहत पढ़ना था। तो ही वॉज सपोज टू सेव ऑल दोज चिल्ड्रन एंड ऑल दोज पीपल, उस भूख से और उस इफलास से और उस डेथ से जो कहत की वजह से आनी थी, मिस्र में भी और बाहर भी वेयर अबाउट्स में। इसी वजह से उन्होंने जो है वो खास तौर पर रिक्वेस्ट की कि मुझे खजानों का जिम्मेदार बना दीजिए, मैं बेशक इनकी खूब हिफाजत करूंगा, और मुझे इस काम की अच्छी मालूमात भी है, इसलिए क्योंकि सालों साल तक वो अजीज मिस्र के पास रह के पूरे फाइनेंशियल जो और इकोनॉमी होती है और हर चीज के बारे में, गल्ले के प्रिजर्व करने के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, हर चीज के बारे में वो बड़ा जबरदस्त नॉलेज ले चुके हुए थे। तो हर चीज की मालूमात उनके पास थी, और इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र का इख्तिदार दे दिया ताकि इसमें जहां चाहे रहें। आप ये देखिए किस तरह उनको युतब्बउ मिन्हा हैसु यशा, जहां मर्जी जाएं, जो मर्जी हुक्म सादिर करें, सारी चीजें उनके कंट्रोल में कर दी गई, चाहे फौज है, चाहे वहां के जो क्या कहते हैं ये कैरावान्स हैं, कैरेजेस हैं, फिर जो इनकी सेफ गार्ड करते थे, ये जो गल्ला जहाँ रखते थे वो थे, फिर जहाँ पर ये खजाना रखा जाता था, जहाँ गोल्ड सिल्वर होता था, यानी हर चीज के ऊपर तसर्रुफ था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इन फुल कंट्रोल। तो उन्हीं का जो है वो हुक्म सबको मानने के बारे में कहा गया था कि इनका जो है वो हुक्म किसी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा। और इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र का इक़्तिदार दे दिया ताकि इसमें जहां चाहे रहें, हम अपनी रहमत जिसे चाहते हैं देते हैं, और हम नेक अमल करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। वला नुदिअ अजरल मुहसिनीन, ये बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद करा रहे हैं ताकि एहसान करने वालों का जो अजर है उससे हमें एहसास हो कि वो कितना कीमती है।
اور یقیناً آخرت کا اجر و ثواب ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یوسف کے بھائی آئے، اب ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا کہ سالوں بعد اب وہ ٹائم آیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے محنت کے ساتھ جو پورے ملک کے مصر کا غلہ سیو کیا تھا، اور اب قحط کا زمانہ آ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ مایوس ہوئے ہوئے ہیں اور تکلیف میں ہیں، اور دور دراز علاقوں سے جو ہے وہ مصر آ کے اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ غلہ بانٹ رہا ہے۔ تو اب کون آ رہا ہے؟ ان کے بھائی آ رہے ہیں فلسطین کی سرزمین سے آل تھرو یہاں پر سفر کر کے، اور یوسف کے بھائی آئے اور ان کی مجلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ کون ہے، اور ان سب کو انہوں نے نہیں پہچانا، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اور جب ان کا غلہ انہیں دے دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو لاؤ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، یعنی کہ باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، یہ ماں ایک نہیں ہے۔ یہ کیوں ان کو پتا چلا؟ کیونکہ غلہ دیتے ہوئے وہ ایک ایک شخص کا جو ہے وہ نام اور سارا نسب اور ایوری تھنگ وہ لے رہے تھے انفارمیشن۔ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیے جب لوگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ ساری چیز لی جاتی ہے نا، تو ان کا باقی پورا بیک گراؤنڈ لیا جا رہا تھا۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ بھئی تم یہ اس بچے کا، اس لڑکے کا الگ سے لے کے جا رہے ہو غلہ، اور یہ آیا تو ہے نہیں، تو اس کو تو لے کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر ہیلدی شخص جو ہے وہ اس نے خود آ کے لینا ہے۔ چلو اچھا ہے اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے اور اتنا لمبا سفر نہیں کر رہا تو اس کا تو تم ٹھیک ہے لے کے جا رہے ہو، لیکن یہ جو ہے یہ نوجوان شخص ہے تو اس کو تو تم نے لے کے آنا ہے۔ اچھا ادھر تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا، لیکن اصل میں کیا آپ کے خیال میں ریزن تھا جو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بھائی ہیں؟ یس، اتنی تڑپ اور تمنا تھی نا اتنے سالوں کی، اور وہ بچھڑے ہوئے، تو وہ واحد تو بھائی تھے کہ جن کے ساتھ ان کی ایک لگاؤ تھا اور محبت تھی، تو اب جو ہے چاہا کہ وہ بھائی جو ہے وہ ان کے پاس کسی طرح آ جائے۔ اور جب ان کا غلہ انہیں دے دیا تو کہا اپنے اس بھائی کو لاؤ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپتا ہوں اور مہمان نواز بھی سب سے اچھا ہوں؟ بس اگر تم اسے نہیں لائے تو تمہارے لیے میرے پاس غلہ نہیں ہے اور میرے قریب بھی نہ آنا۔ کیوں اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ محسنین میں سے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پتا تھا چال باز ہیں، اور وہ تڑپ تھی کیونکہ ان کو تھا کہ وہ نہیں لائیں گے، تو اس لیے ان کو ایسی ٹھوک کے لگاؤ کہ وہ مجبور ہو جائے لانے کے لیے۔ بااختیار بھی تھے، تو وہ اپنا روپ بھی انہوں نے دکھایا کہ بھئی کسی طرح سے بھائی سے مل لیں۔ انہوں نے کہا ہم پہنچتے ہی اس کے باپ کو اسے ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی کریں گے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان سب کی رقمیں ان کے سامان میں رکھ دو، جب اپنے گھر کو واپس پہنچنے کے بعد اسے پہچانیں گے تو امید ہے دوبارہ آ جائیں۔ یعنی کہ ہر پاسبلٹی ان کے نہ آنے کی ختم کر دی، کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو پیسے بھی واپس ڈال دو کہ واپس ضرور آئیں کسی طرح سے۔ جب اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہا اے ابا، ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا ہے، یعنی اب ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ ہمیں غلہ ملے، اور ہم بے شک اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ وہی قول جو یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ بولا وہی ان کے ٹائم پہ بھی بولا، لیکن اب یعقوب علیہ السلام ان کو بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ یعقوب نے کہا اس کے بارے میں تم پر میرا بھروسہ کرنا ویسا ہی ہوگا جیسے میں نے اس سے قبل اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، اس لیے اللہ ہی سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اے ابا، ہمیں کیا چاہیے، یہ تو ہماری پوری کی پوری پونجی واپس ہو گئی ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے، ہم جائیں گے مزید غلہ لے کے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ بوجھ برابر غلہ بھی اور زیادہ ملے گا، یعنی اب اس بھائی کے حصے کا بھی اور ملے گا، جو تھوڑا ہی یعنی بادشاہ پر گرا گزرے گا، یعنی بادشاہ کو یہ چیز جو ہے وہ بری نہیں لگے گی۔ یعقوب نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام کا پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو ہی گھیر لیا جائے۔ بس جب سب نے اس سے پختہ عہد لیا تو کہا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے۔ اور یعقوب نے کہا میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تو ٹال تم سے نہیں سکتا، ہر حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نظر جو ہے وہ برحق ہے،
اور وہ جانتے تھے یہ بات، اور وہ جس جگہ جا رہے تھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ زیادہ ایول کی طرف انکلائنڈ ہیں، ظاہر ہے مسلمان تو وہ تھے نہیں، وہ جگہ مسلمانوں کی آباد جگہ تو تھی نہیں، تو ایک یہ کہ لوگ ان کو شر کی نظر سے دیکھیں گے، ان کو نظر لگے گی، تو اس لیے انہوں نے چاہا کہ یہ الگ الگ دروازوں سے انٹر ہوں، اکٹھے ایک جتھا نہ انٹر ہو کہ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں اور لوگوں کو احساس ہو کہ جی یہ تو سب کے سب بھائی جو ہیں وہ کہیں سے آ رہے ہیں اور کوئی ان سے برا نہ چاہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ کہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی میں ایک یہ کر تو رہا ہوں کوشش، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ پوری ہوتی ہے نہیں، کیونکہ بھروسہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جب لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے، یعنی یہ سب کے سب بھائی 11 بھائی، جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، تو یہ تدبیر اللہ کی تدبیر کو ان سے نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہ تو یعقوب کے دل کی ایک بات تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور ہم نے انہیں جو علم دیا تھا اس کے سبب وہ تدبیر و تقدیر کے مسائل کو خوب جانتے تھے، لیکن اکثر لوگ یہی نہیں جانتے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا ایک آفت آنی، حضرت یعقوب پہ ایک غم اور دکھ کا دوبارہ سے ایک زوردار حملہ ہونا، وہ لکھا ہی تھا، اس کو وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب کر لیا اور کہا میں ہی تمہارا بھائی ہوں، یہ جو کچھ اب تک کرتے رہے اس کا غم نہ کرو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس طرح حضرت یوسف کو ٹارچر کیا اور تکلیفیں دی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے، اس طرح بنیامین کو بھی اتنے سال تک یہ تکلیفیں دیتے رہے ہوں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کی محبت کا اور ان کے دل کے نرم ہونے کا دیکھیے کہ جب اپنے سگے بھائی کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا مزید، ہی couldn't stop himself، اور فوراً ہی جو ہے وہ ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ بس جب ان کا غلہ انہیں دے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھوا دیا، پھر ایک منادی نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کوشش کی تھی کہ بنیامین جو ہے وہ ان کے پاس رک جائے کسی طرح۔ وہ لوگ اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ بادشاہ کے لوگوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو اسے حاضر کرے گا اسے 1 اونٹ غلہ زیادہ ملے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم نے کبھی چوری نہیں کی۔ بادشاہ کے لوگوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں ان کو وہ صرف اس کیس میں رکھ سکتے ہیں جبکہ فیصلہ دوسرے جو سائیڈ ہے ان کے مطابق ہو، یعنی دونوں الگ الگ لاز فالو کر رہے تھے۔ تو فرعون کی طرف یہ والا لا نہیں تھا نا چور کے لیے، وہ سزا ڈفرنٹ قسم کی تھی، تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کیا سزا دی جاتی ہے، آپ کے مطابق ہی ہم سزا دیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ چوری کی کیا سزا ہوتی ہے ان کے شریعت میں، کہ چور کو ہی جو ہے وہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے اور رکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں پیالہ نکلے گا وہ اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے ہی ان کے تھیلوں میں تلاش کرنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا، یعنی کہ اب ایک طرح سے ایک ڈرامہ ہو رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ جھوٹ موٹ ان کے سامان کو چیک کیا جا رہا ہے، اور پھر جب بنیامین کے تھیلے سے وہ پیالہ نکل آیا ان کے سامان سے، تو اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ ایسا ہی چاہتا۔ ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر جاننے والے کے اوپر اس سے بڑا جاننے والا ہے، یعنی ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ ذی علم علیم اور بھی زیادہ بڑا علم والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ کتنی بڑی آپ یہ دیکھیے بات ہے، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی ان کے بچپن کا ایک واقعہ یاد کر کے جو ہے وہ ان کے اوپر دوبارہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور یہ کون سا واقعہ تھا؟
اسرائیلی روایات میں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو نانی کا گھر تھا پیچھے، جب وہ لوگ وہاں جاتے تھے تو ادھر انہوں نے کوئی بت رکھے ہوئے دیکھے تھے، اور چونکہ یہ توحید کے اوپر تھے تو ایز اے چائلڈ یوسف علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، تو انہوں نے وہ بت جو ہے وہ اٹھا کے چھپا دیے تھے یا پھینک دیے تھے، جس کے اوپر جو ہے وہ یہ مشہور کر دیا تھا ان کے بھائیوں نے کہ یوسف نے چوری کی ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بات، اتنا پرانا واقعہ یوسف علیہ السلام کا یاد کیا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیے۔ اور یوسف علیہ السلام کے آپ ذرا تھوڑی سی دیر کو ان کی ایموشنل سچویشن ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ اس وقت ان کے پاس پاور بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے، وہ چاہے غلہ بھی نہ دیں، چاہے جو مرضی کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، انہوں نے اپنے نفس میں اس چیز کو پی لیا، چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے اوپر وہ چیز ظاہر نہیں کی، وہ جو غصہ تھا، وہ جو فرسٹریشن تھی، وہ چیز جو ایموشنز تھے، وہ ان کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیے کہ ان کے بھائیوں کو کہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف نے ان کی اس کسب بیانی کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور اس کا اثر اپنے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور دل میں کہا تم کتنے برے لوگ ہو، اور جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا ایک بہت عمر رسیدہ بوڑھا باپ ہے، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیک دل انسان ہیں۔ عزیز نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اب یوسف علیہ السلام کو عزیز کہا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، تب تو ہم یقیناً ظالم میں سے ہو جائیں گے۔ جب وہ لوگ اس کی جانب سے بالکل نا امید ہو گئے تو ایک ساتھ الگ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ اب دیکھیے، وہ بھائی جو ہے چھوٹا، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی یا یہ جھوٹ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ہی ان کی ڈھارس بندھا دی تھی، انہیں نیو کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی ٹرک کریں گے کہ جس کے ذریعے ان کو اپنے پاس رکھیں گے، تو اس لیے وہ خاموش رہے۔ تو ایک ساتھ الگ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے، یہ ان کا نام یہودا تھا، کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں تم جو تقصیر ہو چکی ہے تم سے، یعنی جو کمی ہو چکی ہے، جو تم گناہ کر چکے ہو، وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اس لیے میں اس ملک سے واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ان کے اندر پھر بھی تھوڑی سی ایک خوف تھا اللہ کا اور ایک ڈر تھا، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں مصر میں رکوں گا، میں وہاں سے نہیں جاؤں گا، باقی تم لوگ جاؤ اور خود ہی یہ بیڈ نیوز اپنے والد کو دو۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے جو جانا ہے اسی کی گواہی دی ہے، اور غیب کی باتوں کی ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم گئے تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک سازش کر لی ہے، فصبر جمیل، بس مجھے تو صبر سے کام لینا ہے، صبر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہاں پر ایون دو بھائیوں نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ والد صاحب جو ہیں وہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے بھائیوں کو، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ الزام بھائیوں کو ہی دیا کہ تم لوگوں نے ہی کوئی چال چلی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کیونکہ ظاہر غیب کا علم تو یعقوب علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے نا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان سب کو کیوں کہا؟ حالانکہ ان کے بھائیوں نے تو کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے عینی شاہد بن کے آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جب بنیامین سے بچھڑے وہ یعقوب علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں، امید کر رہے ہیں کہ سب کو میرے پاس لے آئے گا، یعنی دونوں کو میرے پاس لے آئے گا، اور پھر بڑا یہودا بھی اس میں شامل ہے۔ کہ یہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں؟ یس، کیونکہ وہ خواب یاد ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو ایک مشن دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ خواب جو ہے وہ پورا ہوگا، یہ سچا خواب ہے، اور اس کی تعبیر میں جو ہے وہ جلد ہی وہ لوگ سب واپس آئیں گے۔ لیکن یہ جو غم ہوتا ہے نا بچھڑنے کا، دیکھیے صبر جمیل اتنی دفعہ انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ وہ بہترین صبر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے واپس پلٹے، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، ہائے افسوس یوسف، یعنی یوسف کی پھر یاد آ گئی۔
ایک بیٹا دوسرا بچھڑا تو ان بیٹے کی بھی یاد آ گئی، وہ یزت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزنی، غم سے، فہوا قدیم، اور وہ بہت زیادہ غم کے گھوٹ پینے لگے، یعنی اتنے زیادہ غم میں تھے کہ رو رو کے ان کی آنکھیں بلائنڈ ہو گئی، آنکھیں ہی چلی گئی ان کی، اتنا روئے وہ، یہ کرب جو ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ایک غم دوبارہ سے غم آتا ہے نا تو پچھلے بھی غم یاد آ جاتے ہیں، تو وہ جتنا روئے اور جتنا تکلیف ان کو ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے پہ، جو ایک منٹ ان سے دور نہیں رہ سکتے تھے، گوارا نہیں کر سکتے تھے، وہ کتنے سال کی جدائی برداشت کر رہے تھے والد صاحب، آپ یہ سوچئے۔ اور پھر یہ اتنے نرم دل ہیں کہ وہ بڑے بھائیوں کو نہ ڈانٹ رہے نہ ڈپٹ رہے ہیں ان کی غلطیوں کے اوپر، جانتے بوجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اتنے نرم دل ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو آزما رہے ہیں، اور یہ غم جو ہے ان کا، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا دل جو ہے اس میں وہ غم کو چھپائے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی گھر والے اتنے، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ظالم ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یوسف کا، جیسے ہی انہوں نے نام سنا، قالو تاللہ، ہے مصیبت آپ پہ کہ آپ یوسف کا ہی تذکرہ کیے جا رہے ہیں، مستقل یوسف ہی کو یاد کیے جا رہے ہیں، حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ کو موت ہی آ جائے یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں گے، یعنی کیوں یوسف کو یاد کیے چلے چلے جا رہے ہیں نا، میننگ کہ وہ یہ احساس ہی نہیں کر رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم کیا ہے، یا ان کے احساس کرنا، ان کے غم کو بانٹنا، الٹا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے چیزیں کہہ رہے ہیں اور ان سے اتنا ہارش بیہیویئر کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا میں اپنا درد اور غم اور حزن یعنی غم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذھب، اب دیکھیے اتنا کچھ ان کے بیٹوں نے کیا، پھر بھی اتنی محبت کا کلمہ اپنے بیٹوں کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی میں سوچتی ہوں کہ ہم تو اپنی اولاد کو ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو اتنا ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے بیٹوں نے ان کی موسٹ پریشس چیزیں، یعنی دو بیٹے ان سے چھین لیے، اور یہ پھر بھی ان کو یا بنیا اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب اللہ کی رحمت سے لا تیأسوا من روح اللہ، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ وہ تو خود جو ہے وہ ان سے چھٹکارا کوشش کر رہے تھے پائیں، اور پھر بھی ان کو کس طرح سے محبت کے الفاظ بول رہے ہیں، اللہ کی رحمت یاد دلا رہے ہیں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا قوم الکافرون، کہ بے شک کافر لوگ ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ بس وہ لوگ تیسری بار عزیز کے پاس پہنچے تو کہا اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بہت تکلیف میں ہیں اور ہم پونجی بھی حقیر سی لائے ہیں، لیکن آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے، یعنی اب ان کے پاس وہ مال نہیں تھا، کیونکہ جو مال تھا سارا کا سارا وہ دے دیا تھا پچھلے ٹرپ میں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کم پیسہ ہے تو آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد جو ہیں انہوں نے بنیامین کی خبر لینے کے لیے بھیجا ہے، یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ان کا فوکس دیکھیے کہ یہ وہاں پر بھی جا کے پھر غلے کی بات کر رہے ہیں اور پھر اپنی پونجی کی بات کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ یوسف نے کہا قال هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف و اخی، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، جب تم نادان تھے، جب تمہیں خبر نہیں تھی، جب تم عقل سے کام نہیں لے رہے تھے، ابھی بھی الزام ان پہ نہیں لگا رہے، ابھی بھی بڑے بھائیوں کی عزت کر رہے ہیں، ابھی بھی عزت کے ساتھ ان سے یہ بات کی کہ تم نے پیچھے جو ہے وہ کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، بنیامین کے ساتھ، کیونکہ بنیامین پہ بھی یہ ظلم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا، قالو اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں، قال انا یوسف، انہوں نے کہا میں یوسف ہوں، وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی۔ اب یہاں پر ان کو احساس ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب ان سے برتر ہیں، مرتبے میں بھی اور اخلاق میں بھی اور پرسنالٹی میں بھی اور ہر چیز میں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو
بہت اوپر پہنچا دیا ہے، فوقیت دی ہے، اور ہم لوگ بے شک گناہ گار تھے۔ یوسف نے کہا آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑا مرحم کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کہہ دیا قال تثریب علیکم اليوم، یہی الفاظ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بولے تھے، کہ قریش مکہ کو اسی طرح سے معاف کر دیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ یہ لو میری قمیص اور لے جاؤ اپنے ابا کے چہرے پر ڈالو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے پاس ساتھ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ ٹائم جس کے لیے یہود نے یہ کوشچن پوچھوایا تھا قریش مکہ سے۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ یعقوب نے اپنے بال بچوں کو کہا اگر میری عقل کو تم برا نہ سمجھو، یعنی عقل کو زائل ہوتا ہوا نہ سمجھو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہاں سے قافلہ نکلا ہے ابھی مصر سے، اور یہاں خوشبو آ گئی ان کو۔ اب مصر میں جب تھے تب کیوں نہیں خوشبو آئی تھی، ابھی کیوں خوشبو آئی ہے؟ کیونکہ یہ وقت اب اللہ نے لکھا ہے خوشخبری کا۔ اب یہ وقت لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ جو صبر جمیل کرتے رہے، اب اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ اب اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے ان کے باپ کو، کہ اب وہ جو جدائی کی گھڑیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہلے سے ان تک پہنچا دی۔ ان کے گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی اس خام خیالی میں مبتلا، یعنی آپ تو جیسے کہتے ہیں نا بوڑھوں کو سٹیا گئے، وہ کہہ رہے ہیں۔ کتنی مطلب تکلیف دہ بات ہے، بار بار میں کہتی ہوں دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک نبی تھے، ایک بزرگ تھے، اور ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے اپنے گھر والوں کو۔ بس جب خوشخبری دینے والا آیا اور قمیض ان کے چہرے پر ڈالی تو فوراً ہی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب نے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم لوگوں سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم لوگ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا اے ابا آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجئے، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ بس جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اپنے والدین کو اپنے قریب کیا اور کہا آپ لوگ شہر میں داخل ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا تو امن کے ساتھ رہیں گے، یعنی کہ داخل ہوں، اور اپنے ساتھ ان کو بٹھایا، اپنے والدین کو شاہی تخت پر جگہ دی، یعنی وہ جو رائل سیٹ تھی جہاں یوسف علیہ السلام بیٹھتے تھے وہاں ان کو بٹھایا، اور سبوں نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ جو سجدہ تھا سجدہ تعظیمی تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، اور وہاں پر یہ ٹرینڈ تھا کہ بادشاہوں کے آگے اس طرح جھکا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان میرے گزشتہ خواب کی یہی تعبیر ہے، اللہ نے اسے سجد کر دکھایا اور مجھ پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا۔ ساری وہ بات کہ کس طرح سے ان کو بھائیوں نے قتل کرنے کی مہم چلائی تھی، اور کیسے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، کیسے ان کو مارا تھا، کیسے قافلے والوں نے نکالا تھا۔ کچھ تو یاد ہوگا نا ان کو، سارا کچھ یاد ہوگا ڈیفینیٹلی۔ کیسے ان کو منڈی میں بکاؤ مال کی طرح رکھا گیا ہوگا، کیسے ان کے دانت چیک کر رہے ہوں گے، کیسے ان کے کان چیک کر رہے ہوں گے، کس طرح سے ان کو ذلیل کیا گیا ہوگا، کیسے ان کو خریدا گیا، کیا ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی غلاموں کی طرح، کیسے عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر الزام لگایا، کیسے باقی عورتوں نے، سارا کچھ بھول گئے وہ، کچھ مینشن نہیں کیا اپنے ابا کو، حالانکہ ان کے والد آئے تھے، وہ اپنے دل کی باتیں بتا سکتے تھے، کچھ ان پہ مواخذہ نہ ہوتا، لیکن صرف کیا چیز یاد کی کہ مجھ پہ یہ احسان کیا جب جیل سے مجھے نکالا۔ اتنے وہ محسنین میں سے تھے، اتنے وہ پازیٹیو تھنکر تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور آپ سب کو یہاں پہنچا دیا۔ نیکسٹ چیز کیا اچھی انہوں نے یاد کی کہ آپ سب کو میرے پاس واپس لے آئے، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا، وہ بھی ان کو نہیں الزام لگا رہے، وہ بھی شیطان کے اوپر ڈال رہے۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی نہایت اچھی تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں ان کی، رب قد آتیتنی من الملکی، میرے رب تو نے تو مجھے بادشاہت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اور اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ تو بے شک بحیثیت مسلمان مجھے دنیا سے تو مجھے بحیثیت مسلمان ہی دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. جب خوشی کا موقع تھا، سیلیبریشن کا موقع تھا، اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ وہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ ایموشن سے لبریز ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ دعا کہ مجھے فوت بھی کرنا تو کن کے ساتھ کرنا؟ صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب خطاب شروع ہو گیا، کیونکہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں آپ کو کبھی بھی پتہ نہ چلتی اگر وحی نہ آتی. اور جب وہ بطور سازش اپنے ارادے پر متفق ہو رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، جبکہ وہ جو بالکل شروع جب سورہ یوسف ہوئی تھی اور وہ مل کے جو ہے وہ سازش کر رہے تھے، تو کیا بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وہاں پر نہیں تھے، اور آپ کی خواہش کے باوجود اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ جتنا بھی چاہیں. اور دعوت و تبلیغ کے کام پر آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. یہ تو قرآن اہل جہان کے لیے حق بات کی یاد دہانی ہے، اور آسمان و زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ان کے پاس آتی ہیں اور یہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں. کیا وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کا کوئی ایسا عذاب آ جائے جو انہیں ڈھانک لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہی دین اسلام میری راہ ہے. میں اور میرے ماننے والے لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں. ہمارے پاس کلیئر پروف ہے جس کی بیسس پر ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرک نہیں ہوں. اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سبھی شہر کے رہنے والوں میں سے مرد تھے، یعنی وہ شہر کے رہنے والوں میں سے ہوتے تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے. کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقویٰ کے لیے یقیناً آخرت کی منزل بہت اچھی ہوگی. کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہاں تک کہ جب انبیاء پر نا امیدی چھانے لگی، یعنی اتنے زیادہ ظلم آ گئے، تو ان کی قوموں نے سمجھا کہ عذاب کا وعدہ چھوٹا تھا، تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. پھر ہم نے جسے چاہا نجات دی، اور مجرم قوموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. قریش کو یہ سٹوری سنانے کے بعد اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، جو تم کر رہے ہو حرکت نبی کے ساتھ وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یقیناً ان قوموں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت تھی. یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جسے کسی نے گھڑ لیا، یہ تو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس میں ہر بات تفصیل ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے ذریعہ ہدایت اور باعث رحمت ہے. آج ہم یہاں تک کریں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ یوسف کے جو مختلف گروپس ہیں اس کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسکیم تھرو کریں گے اگلی سورج کے تھرو. یہ جو صورت ہے یہ ڈیٹیل سے کرنی اس لیے بہت ضروری تھی کیونکہ اس کی بیس پہ اب اگلی جو ہے وہ صورتیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں، جس طرح سے یہاں پر مشرکین مکہ کو میسج دیا گیا، آگے جو ہے وہ اگلی تمام صورتوں میں اس میسج کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے. مختلف قوموں کے نبیوں کو جو جواب دیے گئے اور پھر ان پر نتیجہ کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مختلف جو آیات ہیں، آیات کونیہ جو یونیورس کے اندر آیات ہیں وہ بھی ساتھ میں بتائیں گے. سو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اوپر فوکس کیا جو اس قرآن کی آیات تھیں، یعنی آغاز بھی قرآن سے ہوا، اختتام بھی قرآن کے ذکر سے ہوا. اور ان آیات کے ذریعے احسن القصص ہمارے تک پہنچایا کہ اگر ہم عربی زبان میں اس کو ایک دفعہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی حسین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے سارے لیسنز کے ساتھ بتا دی جو لائف لانگ لیسنز ہیں. ایک زندگی گزارنے کے لیے بہترین لیسنز اللہ تعالیٰ نے دے دیے. اور کسی بھی ایج گروپ کے لیے، چاہے وہ بزرگ ہوں یا چھوٹے بچے ہوں یا پھر ینگسٹرز ہوں، ان سب کے لیے، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں، ہر ایک کے لیے اس صورت کے اندر لیسنز، ہر ایک کے لیے. کہ پیرنٹنگ کے اس سے ہمیں ملتے ہیں طریقے، بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ، فادر کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں اس سے ٹپس ملتی ہیں. پھر اس کے علاوہ سبلنگ رائیولری کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اس کی ہمیں ٹپس ملتی ہیں. پھر اس کے علاوہ تبلیغ کے کیا طریقے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر کیے تھے اس کی ہمیں بات ملتی ہے. forgiveness کس طرح سے ہوتی ہے،
ہر چیز کے بارے میں احسان کیسے کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز جو ہے آپ دیکھیے اس صورت کے اندر ہمیں پوری پوری ڈیٹیل سے ملتی ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی جو ہے اس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام والا صبر عطا فرما دے اور یعقوب علیہ السلام والا صبر عطا فرما دے، اور ہم جو ہے وہ یہ لیسنز لرن کر کے اس کو اپلائی کرنے والے ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.